نیٹ 5 میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات کریں گے راؤ انوار کے حوالے سے، جنہیں آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور 30 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا. آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا قافلہ راؤ انوار کے ساتھ موجود تھا. سیکیورٹی قافلے میں پولیس کی 10 سے 12 موبائلیں، بختربند گاڑیاں موجود تھیں. گزشتہ روز جس طرح راؤ انوار عدالت میں سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، ان کو دیے گئے پروٹوکول، پھر جس طرح کراچی ان کو لے جایا گیا، وہاں پر دیے گئے پروٹوکول پر خاصے سوالیہ نشان بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اب یہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے حوالے سے ایک ٹرائل، یہ جو ٹرائل ہوگا یہ بڑا ایک ٹیسٹ ہوگا کس طرح سے راؤ انوار کو ان کے منطقی انجام تک جو بھی ہو، اگر وہ ان کے اوپر ثابت ہوتا ہے، کس طرح سے اس کیس کو چلایا جائے گا. کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں اب تک سہولت کاری کے ان کو سہولت دی تھی، رکھا تھا، ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے رجب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ آج کی پیشی کے حوالے سے جانتے ہیں، اور فرحان رضا سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پہ مزید بات کریں گے. پہلے رجب آپ سے ہم جائیں گے مختصراً آج عدالت میں پیشی کا کیا منظر رہا راؤ انوار کی؟ جی آج جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چونکہ آج پیش کیا جانا ہے ان کو راؤ انوار کو، اور پیش کیا بھی گیا. ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا تھا کہ انسداد دہشت گردی کے منتظم جج کے آگے چونکہ پیش ہونا ہے، اس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہونی تھی، جس پہ جو ہے آئیو نے استدعا کی تھی عدالت سے کہ انہیں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے، یعنی اگلی جو ہے وہ سماعت، اگلی پیشی جو ہے وہ یعنی وقت آگے مزید دیا جائے. تاہم عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، چونکہ 10 اور ملزمان بھی ڈی ایس پی قمر احمد سمیت انہیں بھی عدالت میں پیش کیا تھا. عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئیو سے کہا کہ چونکہ کیس تمام تر اسی عدالت میں چلا ہے، لہذا متعلقہ عدالت میں ہی پہلے راؤ انوار کو پیش کیا جائے. تاہم اس کے بعد 3 گھنٹے کی تاخیر کے بعد ایک بڑے سیکیورٹی پروٹوکول میں سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت میں پیشی کے دوران چونکہ بند کمرے میں جو ہے وہ کارروائی ہوئی عدالت کی، اور پیشی کے دوران جو ہے وہ آئیو نے استدعا کی کہ ایک طویل ریمانڈ کی استدعا کی عدالت سے، جس پر جو ہے وہ عدالت نے راؤ انوار سے بھی دریافت کیا کہ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے 30 روزہ ریمانڈ پہ. تو راؤ انوار نے جواب دیا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ عدالتی یعنی تفتیشی مراحل کی پیچیدگیوں کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، لہذا انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے 30 روزہ ریمانڈ پہ. آئیو کا یہ کہنا تھا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنا پر روز راؤ انوار کو عدالت نہیں لایا جا سکتا. تاہم عدالت میں پیشی کے بعد جو ہے یہ چند منٹ کی جو ہے وہ پیشی تھی، جس کے بعد انہیں دوبارہ سے ایک بار پھر جو ہے وہ ملیر کینٹ منتقل کر دیا گیا سخت حفاظتی حصار میں. آئیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے چونکہ ایک جی آئی ٹی بھی بنی ہے، اس حوالے سے جی آئی ٹی کے آگے بھی راؤ انوار کو پیش کیا جائے گا اور تحقیقات کی جائیں گی. جی بہت شکریہ آپ کا. رجب علی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر صحافی تجزیہ کار. فرحان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرحان صاحب، کل سے اب تک راؤ انوار صاحب جس طرح عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ کئی سوال اس پہ اٹھ رہے ہیں، کون سہولت کار تھا، کس نے اب تک چھپا کے رکھا، جس طرح پیش ہوئے، جتنے پروٹوکول میں پیش ہوئے، اس پہ بھی خاصے سوال اٹھ رہے ہیں. تو پھر تو یہ ٹرائل کورٹ کے لیے بھی کیس ایک ٹیسٹ کیس نہیں بن کے رہ گیا؟ ہاں فرحان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کل سے جو پورے معاملات نے جنم لیا اس نے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں. لیکن ظاہر ہے جس طرح ان کی اب کراچی منتقلی ہو گئی ہے، اب سارا فوکس ہمارا ہوگا کہ جناب پورے میڈیا کا بھی اور ظاہر لوائحین کا بھی کہ بھائی کیس آگے کس طرح پروسیڈ ہوتا ہے، اور یہ معاملہ کہ کس نے رکھا، کہاں رکھا، کیسے آئے. یہ معاملہ چند دنوں میں مجھے نظر آتا ہے کہ دب جائے گا. ایک سوال بہت ظاہر ہے، آج جو ابھی رجب علی بھی جو ہمیں بتا رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ظاہر ہے راؤ انوار یہ ایک نقیب کا کیس ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے کیسز ہیں جو جینوئن بھی انہوں نے انکاؤنٹر کیے ہیں، جو واقعی ملیٹنٹس کو بھی انہوں نے مارا ہے. تو ان کی جان کو تو یقیناً ہمیں نظر آتا ہے کہ خطرہ ہے، اور اب اس کے ساتھ ہی ایک خطرہ ریاست کو بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اب یہ کیس جس طرح چلے گا، اس کیس کا طے ہونا عوام پر ریاست کے اعتماد کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا. ٹھیک. اور آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کا اسی طرح سے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا، انصاف کے تقاضوں کے ساتھ چلنا، خود یہ جو پختون نوجوان ہیں ان کے جذبات کو بھی اگر ہم نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ انصاف تک پہنچا جائے؟ نہیں، یہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جناب اگر ایسا کوئی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے تو وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. لیکن منطقی انجام کیا ہوگا، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. مجھے راؤ انوار کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے جب یہ معاملہ اٹھا تو انہوں نے کہا مجھے تو علاقہ پولیس نے بلایا تھا، جو میرے علاقے کی پولیس تھی، تو میں تو ایز این ایس ایس پی، ایز این ہائی رینک آفیسر وہاں پہنچا تھا. تو کس قدر وہ ڈائریکٹ اس میں ان کو انوالو کیا جا سکتا ہے، یہ ایک بڑے مسائل ہیں. کیونکہ دیکھیں جذباتیت اپنی جگہ، لیکن جب قانون اپنے انداز میں چلتا ہے تو وہ
تو کیا فرحان صاحب کو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی یقین دہانیوں پہ، اسی طرح کی یقین دہانیوں پہ راہ انوار نے پیش ہونے کا فیصلہ کیا کہ کوئی ہاتھ ہلکا رکھا جائے گا؟ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ عدلیہ کا مسئلہ ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عدلیہ کی طرف سے کوئی یقین دہانی ہوئی ہوگی، لیکن ایک نظر آتا ہے صاحب کہ ان کو یہ یقین دہانی کہیں نہ کہیں سے ہوئی ہے کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، معاملات جس طرح چلیں گے لیکن جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت کام ہوگا وہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کا ہوگا، کیونکہ جے آئی ٹی بھی اب شروع ہو گئی ہے، اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ جو ان پہ الزامات ہیں کس قدر درست ہیں اور کس قدر غلط ہیں۔ ٹھیک، سارا اس وقت جو معاملہ ہے وہ گھومے گا وہاں پر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ فرحان رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کچھ قانون دانوں کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں بھی پاناما کے معاملے کی طرح ایک مانیٹرنگ جج بھی اگر ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ کیس میں کوئی بھی متعلقہ ادارے جو ہیں وہ عدالت کو ٹائم زیادہ نہ لے سکیں اور زیادہ لمبا اس کیس کو نہ کھینچا جائے۔ نیو ایٹ 5 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔